الحمدللہ ہمارے ساتھی کام کرتے ہیں، ان پر حالات آتے ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، قرضے بھی ہو جاتے ہیں، تنگیاں بھی ہو جاتی ہیں. میرے بھائیوں، یہ آفت نہیں ہے، یہ تکلیف ہے، آفت نہیں ہے. اور یہ تمام تکلیفیں قربانیوں میں لکھی جائے گی. یہ بیمار ہوا، اس کا قرضہ ہو گیا، اس کی تنگی ہو گئی، اس کو ستایا گیا، یہ سب لکھا جائے گا. جو جو تکلیفیں آئی وہ لکھ لی جاتی ہے. قرآن حدیث پڑھو کہ ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی ہیں. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ ان کو میرے راستے کی تکلیفیں ہو گئی ہیں، میرے راستے کی ان کو ایذائیں دی گئی ہیں، مرنے ماننا کے حالات ان پر آ گئے ہیں. کہ یہ سب حالات میرے علم میں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ حالات ان کے لیے انعام بن جائیں گے. یہ حالات ان کے لیے انعام بن جائیں گے کہ ان کے گناہ ان حالات سے ایک تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بڑا انعام ہے کہ ہماری غلطیاں، ہماری زندگی کے قصور جو اللہ کے علم وہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر جو اطاعت رہ گئی ہے، گناہ تو معاف ہو گئے، جو اطاعت ہوئی ہے کہ اس کے انعامات اللہ تعالیٰ دیں گے. اس لیے جو تکلیفیں، جو ناگواریاں اللہ کے کام کی وجہ سے آئی ہیں، دین کی وجہ آئی ہیں، وہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی کی بات ہے. اس پر اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہاں، یہ حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. کیوں کہ اللہ تو بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ بڑا حکیم ہے. جو وہ کرتا ہے وہ سب حکمت سے کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہی خیر ہے. تو جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو جابر، تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. اللہ تعالیٰ کا کام کرے اور اللہ سے اچھا گمان نہ ہو، یہ کیسی بات ہے؟ مولانا ایسا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا کام کرے اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کرے کہ یہ تو فاسق ہے. کوئی حکومت کا کوئی ملازم حکومت کا کام کر کے نا امید نہیں ہے کہ حکومت کہاں سے تنخواہ دے گی، کہ دے گی گورنمنٹ دے گی، کیونکہ گورنمنٹ دے گی. تو گورنمنٹ تو مخلوق ہے، مگر وہ نا امید نہیں ہے، چاہے ملک کا کتنا ہی فقیر ہو، لیکن کہ گورنمنٹ دے گی. تو کیا اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومتوں سے کم کرے؟ نعوذ باللہ. تو حضرت فرماتے تھے اللہ کا کام کرو اور اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کی وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بنانے والا ہے. جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو. تو جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ بات کہی کہ جابر، تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو، کہ میں اللہ کے کام میں ہوں، میں اللہ کی عبادت میں ہوں، میں اللہ کے اطاعت میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا. اگرچہ مجھے اس وقت کڑوا لگ رہا ہے، ہاں، کہ وہ کڑواہٹ کسی حکمت کی وجہ سے آئی ہے، ہاں، وہ نقصان کسی حکمت کی وجہ سے آیا ہے. اللہ حکیم بھی ہے اور اللہ قادر بھی ہے، اپنے کاموں کو حکمت سے کرتے ہیں. بعض مرتبہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی نقصان کی شکل ہو جاوے. حقیقت میں وہ نقصان کی شکل نہیں ہے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نقصان کے ذریعے سے انہیں آگے ترقی دینی ہے. جیسے علاج کرنے والا بہت سی کھانے پینے کی چیزیں بند کرا دیتا ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کھائیں گے، آپ یہ نہیں پیئیں گے، آپ یہ کام نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں جو بند کروائی ہے یہ نقصان نہیں ہے، بلکہ نقصان سے روکنے کے لیے ہے. ظاہر میں نقصان ہے. ایسے ہی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت گھٹ گئی، کوئی راحت گھٹ گئی، ہم دین کے کام میں ہیں، کہ یاد رکھو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تمہارے کام سے بے خبر ہے، تمہاری قربانیوں سے بے خبر ہے، تمہاری محنت سے، ایسا نہیں ہے، مگر حکمت کا تقاضا ہے. اس حکمت کے تقاضے کی وجہ سے نقصان کی شکل آئی ہے، پھر یہ بدل جائے گی نقصان کی شکل، اور راحت اور رحمت کی شکل ظاہر ہو جائے گی. حکمت سے کرتے ایسا، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے. خدا گر بحکمت بھی بندر درے، کشایت بفضلش درے دیگرے. ایک اللہ کا عارف یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ حکمت کی وجہ سے کسی نعمت کا دروازہ بند کر دے تو گھبراؤ مت،
حکمت سے بند کی ہے، آگے اپنے فضل سے دوسرا دروازہ کھول دیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کرنے والوں کو خاص طور سے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا کام اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر کے کریں، کہ ہم دین پر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنائیں گے. تو جیسے میں نے کہا دین حق ہے، لیکن ناگوار حالات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ترقی کے لیے ہے، زوال کے لیے نہیں ہے. زوال تو نافرمانیوں سے آتا ہے. نعمتیں جو زائل ہوتی ہیں وہ نافرمانیوں کی وجہ سے، دین کی وجہ سے جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تو ترقی کے لیے ہوتی ہے. ان تکلیفوں کے بعد پھر اس کا معاوضہ دیا جائے گا، ان تکلیفوں کا بدلہ دیا جائے گا. جسے مہاجرین نے ہجرت کی مدینے سے، مکے سے مدینے کی طرف، تو بہت نقصان ہوا، ان کے مال متاع سب ختم ہو گئے اور وہ فقیر ہو گئے، یعنی محتاج ہو گئے. فقراء مہاجرین کو کہا قرآن شریف نے، فقراء مہاجرین. حالانکہ مالدار تھے، آسودہ حال تھے، لیکن ہجرت کی وجہ سے سب تنگ حالی میں آ گئے. تو کیا تنگ حالی میں مر گئے؟ تنگ حالی میں مر گئے؟ نہیں مرے. یہ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا، پہلے کہہ دیا تھا کہ ہجرت کی برکتیں آنے والی ہے. ہاں پہلے نقصان ہوگا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، مہاجرین کو وہ اللہ کے راستے میں اپنی ہجرت میں بڑی وسعت دیکھے گا، بڑی کشادگی آئے گی. تو کشادگی تو آئی نہیں. جو مال تھا وہ چھین لیا گیا، جو مکانات تھے وہ بھی چھین لیے مشرکین نے. مکے میں فوراً قبضہ کر لیتے تھے اور بیچ دیتے تھے مکانوں کو. ہاں تو ظاہر میں نقصان ہوا، اور اللہ کہتے ہیں بڑی کشادگی آئے گی. چنانچہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہجرت کے بعد، بہت تھوڑا، 5 سال. 5 سال کے بعد حالات بدلنے شروع ہو گئے، دینی بھی اور دنیاوی بھی. دینی بھی اور دنیاوی بھی حالات بدلنے شروع ہو گئے. 6 سال سے حالات بدلنے، تو 5 سال تو کوئی زیادہ نہیں ہے. حالات بدلنے شروع ہو گئے. 6 سال، 7واں سال، 8ویں سال میں بالکل حالات ٹھیک ہو گئے. مکہ معظمہ فتح ہو گیا، دین غالب آ گیا، اور مہاجرین مالدار ہو گئے. حدیثوں میں کہ مہاجرین مالدار ہو گئے. اور مالداری کی نشانی کیا کہ مالداری کی نشانی یہ ہوئی کہ انصار نے جو ان کی مددیں دی تھی، مکانات دیے تھے، زمینیں دی تھی، معاونت کی تھی، مہاجرین نے وہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دی کہ آپ اپنا گھر لے لو، اپنی زمین لے لو، اپنی چیزیں لے لو. کہ کیوں؟ کہ اللہ نے ہمارے حالات بنا دیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بات سیرت میں ہے. یہ تکلیف تو آئی، لیکن وہ تکلیف زوال کے لیے نہیں آئی ہے، وہ تکلیف کمال کے لیے آئی ہے. اور یہی قاعدہ ہے کہ دین کی وجہ سے کوئی نقصان آیا ہے تو وہ ضرور کمال پر لے جائے گا. کیوں؟ کہ وہ نقصان نہیں ہے، وہ قربانی ہے. کہ قربانی کی وجہ سے ہی اللہ بندے سے قریب ہوتا ہے. وہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے. اس لیے قربانیوں کا ابتدائی دور کڑوا ہوتا ہے، پھر بعد کا دور برکات کا ہوتا ہے، رحمتوں کا ہوتا ہے، مددوں کا ہوتا ہے. اس سیرت میں آپ کو ملے گا کہ ابو ہریرہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ بھوک سے گر جاتے تھے. روزانہ ہے حکایت صحابہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ بھوک سے گر جاتے تھے، ہاں بے ہوش ہو جاتے تھے. ہاں پورے کپڑے نہیں ہیں، ایک ہی چادر ہے وہ لپیٹے ہیں. ہاں اور گردن پر میل کے بڑے بڑے نشان پڑتے تھے، گول گول. چادر گھستی رہتی تھی گردن سے تو گردن کا میل گول گول نشان پڑتے تھے. بتاتے تھے میری چادر گول گول نشان میل کے، جیسے گریبان پر پڑتے ہیں ایک چادر. پھر حالات بدل گئے، پھر نعمتیں آنی شروع ہوئی تو ابو ہریرہ کے لباس بدل گیا. وہ خود کہتے تھے کہ واہ ابو ہریرہ اچھے لباس میں ہے، ورنہ میرا لباس تو یہ تھا. پھر ابو ہریرہ کے حال بدلے کہ باہر سے جو مہمان آتے تھے مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد،
ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ رات کا کھانا میرے گھر ہوگا، رات کا کھانا میرے گھر ہوگا. مہمانوں کو جو دین سیکھنے کے لیے آتے تھے تو اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو کھانا بھی کھلاتے تھے اور وہ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے تو ان کی تعلیم تربیت بھی کرتے تھے کہ تعلیم بھی میرے گھر میں ہوگی اور کھانا بھی میں کھلاؤں گا. کیا ہوا کہ حالات بدل گئے. ان مع العسر یسرا، اب جو آیا ہے وہ اس قربانی کی برکت آئی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھنے کی ہے.